بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے، اعتکاف کے لیے کون کون سی شرائط ہونا ضروری ہے اور اعتکاف کی نیت اور طریقہ کیا ہے۔ تو یہ سب معلومات جاننے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے۔ اعتکاف بنا ہے عقف سے، جس کا لفظی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا، جبکہ اصطلاحی شرح میں اس سے مراد اللہ پاک کے گھر میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنا ہے۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد حضرات مسجد میں اور عورت گھر کے خاص حصہ میں جس کو اس نے منتخب کیا ہوتا ہے، ٹھہری اور رکی رہتی ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ حقیقی اعتکاف یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اس کے در پر مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے اور سب سے علیحدہ تنہائی میں عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں مسلمان دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ پاک کے گھر میں صرف اللہ پاک کی یاد میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں نے حالت حیات ہی میں اپنا مال، اپنے بال بچے اور گھر بار سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور مولا تیرے ہی گھر میں آ گیا ہوں۔ یہ قاعدہ قانون ہے کہ اگر گھر والا کریم اور عزت والا ہو تو وہ ضرور ہر اس شخص کی عزت و اکرام کرتا ہے جو اس کے گھر میں آئے، خواہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بھلا جو ارحم الراحمین ہے، جو سب داتاؤں کا داتا ہے، جو خالق کائنات مالک و ارض و سماوات ہے، اس کے گھر میں کوئی مسلمان جا کر پناہ لے تو وہ کریم ذات اس کا کس قدر کرام فرمائے گی۔ اعتکاف کی تاریخ بھی روزوں کی طرح بہت پرانی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور وہ سجود کرنے والوں کے لیے۔ حدیث پاک کی روح میں اعتکاف کے بارے میں حضرت علی زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدق و خلوص کے ساتھ ایک دن اعتکاف بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ لمبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں خود کی ہوں۔ یہ حدیث ابن ماجہ سے لی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی خود پابندی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما اعتکاف فرمایا کرتی رہی ہیں۔ انہی سے مروی ہے کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ کسی حاجت کے لیے جا سکتا ہے، مگر وہ اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف والی جماعت مسجد میں کرے۔ اعتکاف کے لیے چند شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے سب سے اہم نیت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر شرائط یہ ہیں: اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، عقل و تمیز رکھتا ہو، پاک و صاف ہو، مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو، اگر مرد ہے تو مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو، ورنہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں کوئی خاص جگہ منتخب کر لے اور وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور وہیں اعتکاف کرے۔ رمضان کا مہینہ ہو تو روزے سے ہو، خاتون حالت حیض اور حالت نفاس میں نہ ہو، خاتون اپنے شوہر سے اجازت لے چکی ہو۔ اعتکاف کے لیے بلوغ شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے۔ اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر مولا یعنی اپنے مالک سے اجازت لینی ہوگی اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شرعی کام کی طرح اعتکاف کے لیے بھی نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے، جیسے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل سے کی جاتی ہے
اور اگر زبان سے نیت کے الفاظ کو دہرا لیا جائے تو یہ مستحب ہوتا ہے۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنے دن کا اعتکاف کر سکے گا، اسے چاہیے کہ وہ پورے 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی بجائے مشروط نیت کر لے، یعنی دل ہی دل میں اللہ سے یہ عہد کر لے کہ اگر حالات اجازت دیں تو پورے 10 دن کا اعتکاف کروں گا، ورنہ ہنگامی ضرورت کے تحت 10 دن سے پہلے ہی ختم کر لوں گا۔ اور اگر اسے مکمل یقین ہو کہ وہ 10 دن کا اعتکاف پورا کرے گا تو وہ اس طریقے سے نیت کرے، یعنی 20 رمضان مبارک بوقت نماز عصر اعتکاف کی نیت کر کے اپنے پردے والی جگہ میں چلے جائے۔ اعتکاف کی نیت اس طریقے سے کرے: میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یا اللہ، میری کوتاہیاں اور غلطیاں معاف فرمانا اور مجھ پر اعتکاف کی تمام برکتیں نازل فرمانا۔ جب تک میں تیرے دربار میں حاضر رہوں، میرا گھر، میرے بچے، میرے خاندان کے تمام افراد کی خیر ہو، میرے ہمسائے، میری بستی کے لوگوں کی خیر ہو، میرے تمام دوست احباب اور میرے تمام جاننے والوں کے گھروں میں خیر و عافیت رہے۔ یا اللہ، دوران اعتکاف مجھے کسی کی طرف سے کوئی بری خبر نہ سنانا۔ اے اللہ، مجھے اعتکاف کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے نوازنا اور میری یہ عاجزی، میری عبادت اور میری اس کوشش کو قبول فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ اندر داخل ہوتے وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے جا کر فوری طور پر نفل ادا نہیں کر سکتے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اعتکاف کی نیت کے ادا کرنے ہیں۔ جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کے ادا کرنے ہیں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 نفل اوابین کے ادا کرنے ہیں۔ ان 6 نفل کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں۔ ان نوافل کو پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے خاص دعا کریں اور اپنے تمام اہل خانہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ صیام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ کو معاف فرما کر ہمیں روح کی پاکیزگی اور سکون عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔